آج کا مہمان خاص کھیلوں کی دنیا کے نام. آج کے ہمارے خاص مہمان بنے صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی. ان سے ملنے قذافی اسٹیڈیم ان کے دفتر پہنچے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ کی دعائیں. آج تو جی سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں جی بالکل، یہ تو وقت کی ضرورت بن گیا ہے. اس آزمائش کی گھڑی میں احتیاط سے ہی کام چلے گا. بہت شکریہ آپ کا، ویلکم. تو رائے صاحب، میرا خیال ہے آپ کے تو ادھر کافی ویرانی ہوئی ہے یا لوگ کم ہی نظر آ رہے ہیں سپورٹس کے؟ جی بالکل، گورنمنٹ کی ایس او پیز کے مطابق اس وقت جو ہمارا اسکیلٹن سٹاف ہے صرف وہ کام کر رہا ہے جو ضروری سرکاری معاملات ہیں ان کو نپٹانے کے لیے. اور باقی جو ہمارے ایتھلیٹس ہیں اور اسپورٹس پرسنز ہیں وہ تو کیونکہ آج کل سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے جو اسپورٹس ایونٹس ہیں یا جو گراؤنڈز ہیں ان کو بند کیا گیا ہے، اس لیے وہ رونق بھی نہیں ہے. ورنہ تو یہاں پہ ہر وقت نوجوان اور بچے کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن اب آخر حکومت کا حصہ ہیں تو حکومت بھی چلانی ہے، تو جو سرکاری معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ایس او پیز کے مطابق. رائے صاحب، جو آپ کو وزارت ملی ہے اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس میں کیا بہتری لائے ہیں آپ اس قلمدان کو سنبھالنے کے بعد؟ دیکھیں سر، جو ہماری منسٹری ہے بڑی ورسٹائل اور بڑا اس کا براڈ اینگل ہے، کیونکہ اس میں آپ نے یوتھ افیئرز بھی آپ کے آتے ہیں اور سپورٹس آتا ہے، وہ بھی یوتھ کا ہی ایک سیگمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرکیالوجی ہے، آثار قدیمہ اور اس کا تحفظ، اور پھر ٹورزم ہے. تو اتنا اس کا براڈ سپین ہے، اور پرائم منسٹر کا بھی بڑا اس پہ فوکس ہے، کیونکہ ہماری یوتھ ہے جو سب سے زیادہ تھی ان کو جماعت کو اٹھانے والی اور ان کو ووٹ کرنے والی. تو یوتھ کا بھی ان کو بہت خیال رہتا ہے، اور وہ خود سپورٹس مین رہے ہیں تو اس لیے سپورٹس کی طرف بھی ان کا بڑا فوکس ہوتا ہے. اور ٹورزم ان کا کریز ہے تو ٹورزم کی طرف بھی وہ بڑا فوکس کرتے ہیں. تو اس اینگل سے اوپر سے اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی کافی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈائریکشنز بھی آتی رہتی ہیں، اور میٹنگز بھی کافی اس کی پرائم منسٹر لیول پہ چلتی رہتی ہیں. اور اس میں بہت روم ہے، بہت کچھ کرنے کو ہے اس میں. ابھی پچھلے اتوار میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یوتھ فیسٹیولز کے نام پہ ایسے 1-2 ایونٹس ہوئے، اور اتنا بڑا وہ کرپشن کا اسکیم بنے، اور وہ تمام لوگ نیب میں گئے اور ابھی تک ان کی پیشیاں چل رہی ہیں. تو اس لیے بھی بڑا سینسٹیولی ہم نے اس کو بڑا آ کے اچھے طریقے سے مینیج کیا، اور وہ جو ایک بیڈ فیم ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کو ہم نے ختم کیا، اور ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو لے کے چلے. تو ہمارا یہ جو چاروں ونگز ہیں یہ سیٹ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، یوتھ افیئرز، اسپورٹس، آرکیالوجی اینڈ ٹورزم. تو اس کا جو مدر اوپر ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سیٹ ہے. تو پہلے تو سٹارٹ میں مجھے یوتھ افیئرز اور اسپورٹس کا پورٹ فولیو دیا گیا، اور پھر 1 سال بعد پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحب نے مزید اعتماد کرتے ہوئے ساتھ آرکیالوجی اور ٹورزم کا ایڈیشنل چارج مجھے دیا. وہ تو 5-6 ماہ پہلے ملا ہے، اور شروع سے یوتھ افیئرز اور اسپورٹس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. اور بہت سے ایسے انیشیٹوز ہیں جو فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہم نے اپنے ان تمام ونگز میں کیے. جس طرح اگر آپ سپورٹس کی بات کریں تو آپ نے یہ کرونا سے پہلے 2-3 ماہ پہلے کبڈی ورلڈ کپ دیکھا ہوگا. تو اب کبڈی ورلڈ کپ اٹ واز اے ہیوج ایونٹ، اور اٹس اے ٹائپ آف ہسٹری کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کبڈی کا ورلڈ کپ آیا، اور پھر اس میں انڈیا بھی شامل ہوا. پوری دنیا سے 8-9 ممالک کی بڑی ٹیمیں آئیں، اور حالانکہ یہ پروگیٹو پاکستان سپورٹس بورڈ کا تھا، لیکن ہمارے سپورٹس بورڈ پنجاب نے ہم نے اس کو لیڈ کیا، اور پنجاب میں سارے ایونٹس کروائے. اور پھر ساتھ ساتھ ہماری پنجاب گیمز ہیں وہ پچھلے 10 سال سے نہیں ہو رہی تھیں. حالانکہ یہ پارٹیشن سے پہلے کی پنجاب گیمز کی بڑی ہسٹری ہے کہ پارٹیشن سے پہلے سے ہر سال یا دوسرے سال پنجاب گیمز ہوا کرتی ہیں. تو پچھلے 10 سال سے نہیں ہوئی تھی. ہم نے آتے ساتھ ہی ان کو ریوائیو کیا، اور 8 سال کے گیپ کے بعد ہم نے پنجاب گیمز کو کروایا. اس میں ہمارے تقریباً 30,000 بچوں نے پورے پنجاب سے ٹرائلز دیے. پھر اس میں سلیکٹ ہو کے
7,000 بچے سلیکٹ ہوئے. پھر اس میں سے سلیکٹ ہو کے 3-4 ہزار بچے ادھر ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کو ادھر رکھا اور تمام گیمیں, اور اس میں بڑا اچھا وہ ہمارا ایونٹ رہا. پھر ہم فرسٹ ایور اسپورٹس پالیسی پنجاب کی وہ ہم لائے. اس سے پہلے ڈاکومنٹڈ فارم میں کوئی پالیسی نہیں تھی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی. اور پھر ہماری تقریباً 60 ایسی تحصیلیں ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں پہ اسپورٹس کا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں تھا. تو وہ ہم نے آتے ساتھ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور ہمارے اس وقت جو ملٹی پرپز تحصیل اسپورٹس کمپلیکس ہیں وہ تقریباً 24 تحصیلوں میں چل رہے ہیں. اور اگلے مالیاتی سال میں انشاءاللہ باقی تحصیلیں بھی ہم کور کریں گے. تو پوری تحصیل جو ہیں پنجاب کی ان تمام میں جو انفراسٹرکچر ہے اسپورٹس کا وہ اویلیبل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک نیا کمپوننٹ لے کے آئے سافٹ اسپورٹس کے نام سے, وداؤٹ برک اینڈ مارٹر, کہ خرچہ نہ کریں, اس کو لگژری کی طرف نہ لے کے جائیں اور نیسیسری کو ساتھ لے کے چلیں, ضرورت کو لے کے چلیں. تو اس سلسلے میں ابھی ہمارا بورڈ آف ریونیو سے, لیکویڈیشن بورڈ سے اور اوقاف ڈپارٹمنٹ سے MOU سائن ہو چکا ہے. اور پورے پنجاب میں تقریباً 1450 کے قریب ہمیں ایسے گراؤنڈز ملے ہیں جو سرکار کے نام پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ گاؤں لیول پہ, ولیج لیول پہ. تو ہم ان تمام کو اسپورٹس گراؤنڈ میں کنورٹ کریں گے, اور وہاں پہ ہم برک اینڈ مارٹر کا استعمال نہیں کریں گے, ایز پر دا ویژن آف آر پرائم منسٹر, کہ آپ لگژری نہیں نیسیسٹی کو دیکھیں, اس کو پرائرٹیز کریں. تو وہاں پہ ہم گراؤنڈز بنائیں گے. تو ولیج لیول, پھر تحصیل لیول, پھر ڈسٹرکٹ لیول, ڈویژنل لیول. اب ڈویژنل لیول پہ ہم انٹرنیشنل لیول کی جو اسپورٹس ایرینا ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, جہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز ہوں. پھر لیڈیز کے لیے ہم اسپیسیفک انڈور گیمز کے لیے جمز بنوا رہے ہیں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر. اور پھر سب سے بڑھ کے ایک اور بڑا ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو فرسٹ ایور اسپورٹس اسکول ان پاکستان. پاکستان میں پہلے اسپورٹس اسکول کا کانسیپٹ نہیں ہے, اور پچھلے بہت سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمارے اسکولز میں بھی جو ایک ریگولر پیریڈ ہوا کرتا تھا اسپورٹس پیریڈ, اب وہ بھی نہیں ہو رہا تھا. اس کو آتے ساتھ ہم نے سٹارٹ کروانے کے لیے اسمبلی انیشیٹ کی, لیکن اس کو امپلیمنٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے. تو ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ٹوائس اے ویک جو اسپورٹس پیریڈ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے ہر کلاس میں. اور اب جو ہم فرسٹ اسپورٹس اسکول ا رہے ہیں, یہ باہر تو یہ کنسیپٹ ہے جو اسپورٹس لیڈنگ کنٹریز ہیں, لیکن پاکستان میں نہیں تھا. اس میں ہم ایک ایسا سینٹر آف ایکسیلنس اسکول بنائیں گے جہاں پہ اسپورٹس کی تمام ٹیکنیکس, ماڈرن سائنٹیفک طریقہ کار اسپورٹس کے, اسپورٹس لائبریریز, اور جو ہمارے انٹرنیشنل اسپورٹس کنسلٹنٹس ہیں, اور فیزیو تھراپسٹس ہیں, اور نیوٹریشنسٹس ہیں, اور جو اسپورٹس میڈیسن, اسپورٹس ایکسرسائز, اور اس میں بچے کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی. ٹین ایج سے ہم بچے کو اٹھائیں گے. اٹس اے انٹرنیشنل وے ٹو کیری اے ایتھلیٹ, کہ آپ ٹین ایج سے ایک بچے کو جب تیار کرتے ہیں, اس کی نیوٹریشن, اس کے مسلز, اس کی تعلیم, اس کی جو ساری ایکٹیویٹی ہے, آپ اس کو لے کے چلتے ہیں, تو تب وہ انٹرنیشنل لیول پہ, اولمپکس لیول میں جا کے کمپیٹ کرتا ہے. تو وہ ہمارا ایک نیا انیشیٹو ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے, پریورٹائز اسپورٹس. پریورٹائز اسپورٹس میں ہم نے 7 گیمز کو آئیڈینٹیفائی کیے. یہ تمام وہ گیمز ہیں جن میں پاکستان میں آلریڈی پوٹینشیل ہے انٹرنیشنل لیول کا. ہمارے بچے انٹرنیشنل لیول پہ ان گیمز میں جا بھی رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دم سے ساری گیمز کو پکڑیں, تو ہم نے ان کو پریورٹائز کر کے ان گیمز کے ہم کوچنگ اینڈ ٹریننگ کیمپس ہیں جو وہ کوارٹرلی ہم لگانا شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پہلی دفعہ انڈر 16 کوچنگ اینڈ ٹریننگ کیمپس کروائے ریجنل گیمز کے. کہ اب جس طرح کبڈی ہے, تو کبڈی فیصل آباد ڈویژن میں بڑی فیمس ہے, تو اس کا کیمپ ہم نے وہاں پہ لگوایا انڈر 16 کا. اور اس میں بچوں کو ہم نے کٹس بھی دیں, اور ان کی فوڈ کا بھی بڑا اچھا انتظام تھا, اکوموڈیشن کا بھی تھا, اور ہمارے بڑے اچھے کوچز وہاں پہ بچوں کو وہ سال میں 3 دفعہ ہم وہ کیمپس لگاتے ہیں. گوجرا ہماری ہاکی کی سب سے اچھی نرسری ہے, تو گوجرا میں ہم نے ہاکی کا کیمپ لگایا, اور لاہور میں ہم نے ایتھلیٹکس کا کیمپ لگایا, کیونکہ لاہور میں ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کا ٹائٹن ٹریک موجود ہے ایتھلیٹکس کے لیے. اور پھر گجرانوالا میں ہم نے باڈی بلڈنگ اور ویٹ لفٹنگ کا لگایا, کیونکہ ادھر کے پلوان آپ کو پتہ ہے وہ بالکل فزیکلی اور ویسے بھی وہ ڈولے شولے بنانے کے شوقین ہیں, وہ وہاں پہ ہم نے لگایا. اور سیالکوٹ میں ہم نے والی بال کا کیمپ لگایا. تو ریجنل گیمز کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں,
ٹریڈیشنل گیمز کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جن گیمز میں پاکستان کے بچوں کا پوٹینشیل ہے ان کو بھی ہم پریورٹائز کر کے لا رہے ہیں. پھر اسپورٹس اسکول بھی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 2 ایسے نئے اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل لیول کے ارینا بنانے جا رہے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ 2 بڑے ابنڈنٹ، آج سے 30 سال پہلے شاید وہ کوئی کنسیپٹ لے کے آیا تھا اور وہ دیواریں کھڑی ہوئیں اور اسی طرح کھڑی ہوئی ہیں آج تک. اسکواش کا، اس میں پوری دنیا کھیل میں پاکستان نے راج کیا ہے، تو اسی اگلے مالی سال میں اس کی ہماری منظوری ہو چکی ہے. ہم انٹرنیشنل اسکواش کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں ادھر لاہور میں، اسٹیٹ آف دی آرٹ. اور پھر انٹرنیشنل باکسنگ ارینا بنانے جا رہے ہیں. باکسنگ کا بھی بڑا اچھا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، نوجوان نسل کو بھی شوق ہے، اور اس میں ہمارے جو انٹرنیشنل باکسر ہیں عامر خان، ان سے بھی بات ہوئی کہ وہ ادھر آ کے اپنی پکی اکیڈمی لگائیں جب ہم وہ انٹرنیشنل ارینا بنا لیں گے، تاکہ بچے ریگولر اس میں کر سکیں پریکٹس. رائے صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کافی کام اس پہ کیا ہے اور کافی انیشیٹو آپ نے لیے ہوئے ہیں، ان فیوچر بھی وہ بہتر ہو جائیں گے. آپ کو یہ ذمہ داری جو سونپی گئی، کیونکہ ایک پرائم منسٹر خود بھی سپورٹس مین ہے اور ان کا ویژن بھی ہے، اور خاص کر وہ سارے قدیمہ اور ٹورزم کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، تو آپ کا انتخاب انہوں نے خود کیا یا آپ کا کوئی ہسٹری ایسی ہے، بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ آپ خود بھی سپورٹس مین رہے ہیں، کوئی خود بھی سپورٹس کرتے رہے ہیں، کوئی پہلوانی کرتے رہے ہیں؟ نہیں، پہلوانی والی تو میری فزیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ پوری عمر ہاسٹل میں گزری، اور ہاسٹل لائف میں آپ بڑے ورسٹائل سے سپورٹس مین بن جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی آپ میں پوٹینشیل یا شوق ہو، ادھر تمام گیمز ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاسٹل میں تمام گیمز ہوتی تھیں اور میں تمام گیمز کھیلتا بھی تھا. لیکن یہ جو سلیکشن تھی، جب میں انٹرویو کے لیے گیا وزیر اعظم صاحب کے پاس، تو اب میری اس وقت جو ایج تھی، تو آئی واز دا ینگسٹ کیبنٹ ممبر پنجاب کا. تو انہوں نے میری ایج دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا، یار آپ کی تو پڑھائی بھی ابھی نزدیک میں ختم ہوئی ہے اور آپ سب سے نوجوان ہیں، تو یوتھ افیئرز ول سوٹ یو. یوتھ افیئرز اور اسپورٹس کا اچھا کمبینیشن ہے، گیمز کرتے رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل کرتا رہو. تو ایز اے ینگسٹ انہوں نے مجھے ایوارڈ کی یہ یوتھ اینڈ اسپورٹس منسٹری. اور جو ٹورزم ہے، یہ سال پہلے ہمارے ایک اور ریسپیکٹڈ کولیگ ہیں ان کے پاس تھا، پھر ان کے وہ ڈپارٹمنٹ کا اور بھی برڈن شاید ان پہ تھا، تو پھر پرائم منسٹر نے اور چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ ٹورزم کو بھی دیکھیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، کیونکہ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اب ہم نے تو حلف لیا ہوا ہے اور کہ ہم نے دل و جان سے اپنی ملک و ملت کے لیے کچھ کرنا ہے، ایمانداری سے کرنا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں یہ الیکشن آزاد حیثیت سے جیتا تھا، اور مجھے اسمبلی تک پہنچانے والے میرے حلقے کے لوگ ہیں، ان کا میری اس کامیابی میں بہت بڑا کیا سارا کردار ہی ان کا ہے کہ جنہوں نے آج کے دور میں آزاد حیثیت میں مجھے جتوایا. تو اوبویسلی پھر ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی میرے سے اسی طرح ہیں. تو وزارت میں جب آپ آ جاتے ہیں تو اوبویسلی پھر جتنے ڈپارٹمنٹس یا جتنے پورٹ فولیوز آپ کے پاس بڑھتے جائیں تو آپ پھر ادھر لاہور تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. اگر ذمہ داری سے آپ نے کام کرنا ہے اپنے حلف کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس میں آپ کو بہت وقت ادھر دینا پڑتا ہے حکومتی کاموں میں. پھر ادھر بہت سی کیبنٹ کمیٹیز ہیں. اب لیجسلیٹو کیبنٹ کمیٹی ہے، اس کا بھی میں ممبر ہوں. کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر پنجاب ہے، اس کا بھی میں ممبر ہوں. تو بہت سا وقت یہاں پہ دینا پڑتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جن لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں یا جن لوگوں کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، حکومت کو میں جتنا بھی وقت دوں، میں ملک و قوم کے لیے جتنا بھی سرو کر سکوں، لیکن جو ان کا ایک ڈیو شیئر ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. ان کو ان کا پراپر وقت، ان کی خوشی غمی، ہمارے حلقے کے مسائل، ان سے رابطہ میل جول وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ میں نے ایک تھوڑا سا ان کو کنسرن شو کیا تھا کہ سر آئی ایم آلریڈی ہیونگ پورٹ فولیو، اور یہ اگر ایڈیشنل ساتھ آئے گا تو ایک اوبیسلی ایک برڈن ہے جس سے میرا حلقہ بھی ڈسٹرب ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے کوشش کی کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ مل جائے، اور اگر نہیں ملا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں کیونکہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے نا جو طریقہ کار تھا وہ آن لائن، یو ہیو ٹو اپلائی آن لائن.
تو میں نے آن لائن اپلائی کیا تھا، اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ایوارڈ ہو رہا، کسی اور کو مل رہا ہے، تو ایک پھر میں نے کیا کہ میں پھر کوئی ٹکٹ کے پیچھے زیادہ بھاگا نہیں ہوں، یا میں نے اپنی لیڈرشپ کو زیادہ تنگ نہیں کیا، اور مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ اور اللہ پاک کی اتنی مہربانی تھی، اور میں پر اعتماد تھا اس معاملے میں کہ میرا اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو کسی بھی ٹکٹ سے بالا تر ہے یا کسی بھی پارٹی ٹیگ سے بالا تر ہے. تو پھر میں نے ویسے بہت زیادہ کوشش نہیں کی تھی، بہت زیادہ بھاگ دوڑ یا کوئی دھرنے یا کچھ اس طرح نارملی دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹکٹ نہ ملے تو اپنے پارٹی لیڈران کے گھر پہنچ جانا، ادھر جا کے دھرنے دے دینے، اس طرح کی میں نے کوئی. تو یقیناً آپ مضبوط امیدوار تھے اور کامیاب بھی آپ ہوئے، تو کیا تحریک انصاف والوں نے اس وقت آپ کو دستبردار ہونے کے لیے درخواست نہیں کی کہ آپ الیکشن نہ لڑیں آزاد امیدوار کے طور پر؟ نہیں، میرے سے کسی نے بات نہیں کی تھی. حالانکہ پریویسلی 2014 میں میں نے بڑا ہیوی مینڈیٹ لیا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، لیکن میرے سے یہ بات کسی نے نہیں کی تھی. اور جب میں دوبارہ گیا عمران خان صاحب کے پاس تو ادھر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی تھی، اور ادھر میں نے اپنے کنسرنز شو کیے تھے، اور انہوں نے اس کو فیل کیا تھا، اینڈ ہی واز فیلنگ کہ یار آپ سے زیادتی ہوئی ہے، ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ کی مہربانی کہ یہ بھی آپ کی ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا. اور میں نے ان کو یہ کہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ؟ میں نے کہا جی آئی ایم فیلنگ پراؤڈ اینڈ بلیسڈ کہ مجھے کسی کے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑی، اور میں اللہ پاک کی مہربانی سے اور اپنے جو حلقے کے مہربان ہیں ان کی طاقت سے اور اپنی ہمت سے میں آج جیت کے پھر آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور اتنی لیڈ سے آپ کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کے آیا ہوں. تو وہ خوش بھی تھے اور ان کو اس چیز کا بہت احساس تھا. اچھا بھٹی صاحب، جو آپ کا سورس آف انکم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتے ہیں، زمیندارہ ہے؟ کیونکہ سیاست میں تو پیسے لگتے ہیں، کمائے نہیں جا سکتے جو حالات سیاست کے ہیں. اچھا، میرا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ تو زمیندارہ ہے، ہمارا باپ دادا کا پرانا پیشہ ہے. تو الحمدللہ میرے پاس مناسب اچھا رقبہ موجود ہے جس سے میری زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں. کاروبار ایز سچ میں اور کوئی نہیں کرتا، لیکن ڈیری فارم اور کیٹل فارم ہے میرا زمیندارے کے ساتھ، لیکن وہ زمیندارے میں ہی آ جاتا ہے، اٹس ناٹ، وہ کوئی علیحدہ کاروبار نہیں ہے، وہ بھی زمیندارے کا ہی حصہ ہے. تو جو الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، الیکشن پہ واقعی ہم نے بھی سنا ہے اور لوگوں کے بہت زیادہ پیسے واقعی لگتے بھی ہیں، لیکن میں اس معاملے میں بھی بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے حلقے کے جو ہمارے مہربان اور لوگ ہیں وہ اتنے پیار کرنے والے اور اتنے کھلے دل کے ہیں کہ الیکشن میں ان کی پیسوں کی یا کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. وہ بس آپ ان کو عزت دیں، آپ ان کو پیار دیں، آپ نے ان کو اس چیز کا احساس دینا ہے کہ آئی ایم ود یو، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کا احساس کرتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں. تو آپ کو الیکشن میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ ماننا ہے، کیونکہ میں نے 2 الیکشن لڑے اور میں نے اتنی انبلیویبل لو کاسٹ میں لڑے ہیں کہ نارملی لوگ نہیں مانتے. ویسے کچھ آپ کو یاد ہوگا کتنے پیسے لگے ہوں گے آپ کے انتخابات میں؟ میرے خیال سے یہ پچھلے الیکشن میں میرا 10 لاکھ کے قریب خرچہ ہو گیا ہوگا. پھر تو آپ یہ جو تیل پانی کا اور یہ تھوڑا سا ایڈورٹیزمنٹ کا ہو گیا. باقی جلسے جو ہمارے مہربان ہیں وہ خود کرواتے ہیں، وہ ہمارے سے جلسوں کے پیسے نہیں لیتے، وہ جلسے خود کرواتے ہیں، وہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ بھی خود کرتے ہیں اپنے پیار سے، شوق سے. جو نوجوان ہیں خاص طور پہ ہمارے حلقے کے، جو یوتھ ہے ہمارے حلقے کی، وہ میرے ساتھ بڑی اٹیچڈ ہے. تو بس ہمارا تو وہی اپنی گاڑیاں دوڑانے کا اور کوئی جو ایڈورٹیزمنٹ کا کچھ خرچہ ہو جائے، باقی تو سب وہ خود وہ مل کے آپ کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں. آپ اب ہم کہاں جا رہے ہیں رائے صاحب؟ یہ شیخ صاحب، ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہمارے نئے بچے انڈکٹ ہوئے ہیں پی پی ایس سی کے تھرو، تقریباً 37 بچے ہیں جو ہمارے ڈائریکٹوریٹ اور اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز میں آفیسرز آئے ہیں. تو ان سب کی ہم آن لائن ٹریننگ کروا رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ مل تو سکتے نہیں ہیں. جی جی. اور ہم نے شروع سے یہ ایک ٹریننگ ماڈیول یہ بنایا ہے اپنے سے
انٹر ڈپارٹمنٹل ہے جس میں تمام آفیسرز کے لیے سپورٹس کی اویئرنیس اور ڈرافٹنگ اور جو لیگل کیس کی ہینڈلنگ ہے، جو لیگل کیسز ہو جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بڑا اثر ہے آج ہماری سوسائٹی میں، تو جو بھی ہماری انیشیٹوز ہوں ان کو ہم نے سوشل میڈیا یا میڈیا کے تھرو پروموٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ ہم اپنے تمام آفیسرز کو آن لائن ٹریننگ، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا۔ کورونا وائرس کی ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے تمام ممبران کے ساتھ ویڈیو لنک پر میٹنگ کی اور صوبے میں کھیلوں کی مزید بہتری کے لیے ان سے رائے بھی طلب کی۔ اس کے بعد ہاکی اسٹیڈیم کی حالت کا جائزہ لیا۔ رائے صاحب، یہ ہاکی اسٹیڈیم جو ہے اس کی مینٹیننس کے لیے بھی کافی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اور کیا اس کے لیے کرتے ہیں آپ اقدامات؟ جی، اس کی مینٹیننس کے لیے بھی علیحدہ سٹاف ہے اور وہ ٹرینڈ سٹاف ہے، کیونکہ سنتھیٹک امپورٹڈ ٹرف ہوتی ہے اور اس کو لانگ لائف چلانے کے لیے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو موئسچرائز کرنا پڑتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی اسپرنکلرز کے ذریعے اس کی ویٹنگ ہوتی ہے تاکہ اس میں موئسچر رہے اور یہ ٹھیک رہے۔ اور اب تو ویسے کافی پرانی ہو چکی ہے، اس اگلے سال میں ہم اس کو انشاءاللہ تبدیل کریں گے۔ اور ویسے ہمارا یہ بڑا ایک ہسٹورک اسٹیڈیم ہے، کیونکہ یہاں پہ ہاکی کے ورلڈ کپ میچز بھی ہوئے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں کہ ہاؤس فل تھا، جی واز ٹوٹلی فلڈ اپ۔ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح ہم آہستہ آہستہ جس پیس سے ہم چل رہے ہیں اور سپورٹس کلچر کو ہم دوبارہ بحال کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارے جو میدان ہیں اور ہمارے جو اسٹیڈیمز ہیں وہ دوبارہ سے آباد ہوں۔ پچھلے دور میں یہاں پہ ایک اسپورٹس فیسٹیول بھی ہوا تھا، تو کیا اس سے کوئی نقصانات ہوئے اس اسٹیڈیم کو لے کے؟ ہاں، یہ جو ٹرف ہے یہ اسی وقت ساری خراب ہوئی تھی، اسی لیے اب ہم اس کو نیا لگانے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اتنے ہزاروں لوگ اس کے اوپر آپ اس طرح سے کھڑے کر دیں۔ وہ خراب ہوا تھا، وہ ویسے بھی اسکیم تھا اور ویسے بھی خراب بھی تھا سارا۔ جو اصل میں اسپورٹس مین کی اور ایتھلیٹ کی فلاح کی اور اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں نا، وہ کچھ اور ہے۔ وہ ان کو گراس روٹ لیول پہ گراؤنڈ ملنا چاہیے، پوٹینشیل بچوں کو ٹریننگ اور کوچنگ ملنی چاہیے، اور پھر جب وہ پروونشل لیول پہ آئیں تو یہاں پہ ان کو پروونشل لیول کے ایونٹ، اور پھر یہاں سے گورنمنٹ ان کو انڈورس کرے اور وہ دنیا عالم میں جا کے پاکستان کا علم بلند کرے۔ پھر قذافی اسٹیڈیم کے واٹر سپورٹ سیکشن میں اپنے سینئر عملے سے میٹنگ کے لیے گئے۔ جہاں انہوں نے آن لائن ٹریننگ کا جائزہ لیا اور انہیں ایس او پیز کے مطابق نئی ذمہ داری سونپی۔ جاتے ہوئے اپنے ڈی جی سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز عدنان ارشد اولک کے ساتھ سنوکر کھیلی اور جم وزٹ کیا۔
जिम किस लिए बना हुआ है और बड़ा अच्छा देखिए जिम जी, है और इसका तो हमें पता ही नहीं है इतना। ये इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें एक पहले हीटिंग पूल होता है जिसमें आप हीट्स करते हैं, वार्म अप करते हैं। ये 25 मीटर्स का था जहाँ से हम गुजर के आए हैं। इससे जो परे है वो 50 मीटर्स लेंथ है जो फीना रिकग्नाइज्ड है। और जिम की इंटरनेशनली इसकी ये एसेंशियलिटी में आता है कि जिम के साथ स्विमिंग पूल के साथ वार्म अप करने के लिए आपका जिम होना चाहिए, ताकि आप बिफोर स्विमिंग थोड़ा सा वार्म अप कर लें, एक्सरसाइज कर लें। या वैसे भी अगर कोई जिम भी करना चाहता है और स्विमिंग भी करना चाहता है तो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है और फीना रिकग्नाइज्ड है इंटरनेशनल लेवल का। ये पाकिस्तान में एक ही हमारा 50 मीटर लेंथ का जो इंटरनेशनल पूल है, इसमें ये जिम्नेजियम है, स्टीम बाथ है, सोना है और बॉल रूम है जिसमें बिलियर्ड और स्नूकर है, चेस रूम है और थिएटर है इसका, और सोशल लाउंज है जिसमें तमाम जो मेंबर्स हैं यहाँ के वो अपने बच्चों के साथ। तो इसकी मेंबरशिप का क्या तरीका है आम लोगों के लिए, कैसे? इसकी मेंबरशिप कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है। बाकी जो आपके प्राइवेट सेक्टर के जिम्स और इस तरह के हेल्थ एंड फिटनेस क्लब हैं वो तो मिलियंस में चले जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल के लिए आपकी 1 लाख रुपया है और विद फुल फैमिली 2 लाख रुपया है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका इंडिविजुअल 50,000 है और फैमिली का 1 लाख है। और इसके अलावा जो हमारे तमाम नेशनल और प्रोविंशियल जो स्विमिंग के इवेंट्स होते हैं या जो कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं या स्कूल्स ने जो अरेंज करने होते हैं अपने स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, उनके लिए हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमारे बच्चे हैं एथलीट्स, स्विमर्स, उनके लिए ये अवेलेबल है। तो इस जिम से आप कितना फ़ायदा उठाते हैं? मुझे तो ऐसा जितना टाइम नहीं मिलता, लेकिन आजकल क्योंकि थोड़ा सा सरकारी स्केड्यूल कम हुआ है, ऑफिस लोड भी कम है, तो आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन। रात को खेल लेता हूँ या थोड़ा सा जिम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ नहीं करता। राय साहब, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? झंग से तो आपका ताल्लुक़ है ही, लाहौर में कितना सारे पढ़े कहाँ से हैं? पढ़ाई के सिलसिले में मैंने जी बहुत इलाके फिरे हैं। शुरू से ही एक तो मेरी हॉस्टल लाइफ थी राइट फ्रॉम प्रेपरेटरी। तो मैंने पिप स्कूल एक है गुजरांवाला, वहाँ के हॉस्टल से मेरी प्रेपरेटरी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद थोड़े पीरियड के लिए मैं एबटाबाद चला गया था APS और पिप्स में, और फिर मेट्रिकुलेशन के बाद और इंटरमीडिएट के बाद मैं फिर लाहौर आ गया था वापस FC कॉलेज में। तो बैचलर्स मैंने अपनी ऑनर्स डिग्री यहाँ से FC कॉलेज से की, और बस उसके बाद मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद, क्योंकि वो पिछले बहुत से ऐसे मामलात थे जो मुझे ही संभालने और देखने थे, आई वॉज अलोन, सो देन आई हैव टू मूव बैक। और फिर मैंने जाके अपने फॉर्म्स सारे जो हैं एग्रीकल्चर फॉर्म्स उनको भी संभाला, और अपनी जो पॉलिटिक्स और जो ज़मींदारों की हमारी डेरादारी और वसेब हमारा जो होता है उसको मैंने प्रैक्टिकली स्टार्ट किया, बट एट द एज ऑफ 20। और फिर 25 इयर्स का जब मैं हुआ 2014 में, तो उस वक़्त आई वॉज एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो 2014 में 25 साल की उम्र में मैंने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया, और फिर ये दूसरा 2018 में 30 साल की उम्र में किया, और अपने हलके के लोगों की बेपनाह मोहब्बतों की वजह से आज़ाद हैसियत से MPA भी इलेक्ट हो गया। और फिर अल्लाह पाक की एक ख़ास करम नवाजी और नेमत होती है कि एक तो वजारत मिलना इतने बड़े सूबे की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की 12 करोड़ आबादी में से, ये आपको ये किसी नेमत से कम नहीं है। इसमें हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का एतमाद है, उनकी मेहरबानी है, और चीफ़ मिनिस्टर साहब ऑब्वियसली हमारे इंटरव्यू में वो भी थे। बस ये
ہمارے مہربانوں کی، میرے حلقے کے لوگوں کی جو ساتھ ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی بے پناہ محبت ہے، میری والدہ کی دعائیں ہیں. اور اس معاملے میں لکی ہوں کہ مجھے زندگی میں ہمیشہ بڑے اچھے مخلص اور خیر خواہ لوگ ملے ہیں، دوستوں کی صورت میں اور ملنے والوں کی صورت میں، کولیگز کی صورت میں. دوست میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، بڑے ہی مخلص اور جانثار دوست ہے میرے، وہ میرا بہت بڑا اثاثہ ہے. تو شادی آپ کی ارینج میرج ہوئی ہے، لو میرج ہوئی ہے، بچے کتنے ہیں؟ شادی بھی میری ارینج ہی تھی، تو زندگی میں سب کچھ نا وہ بہت جلدی ہوا ہے. تو آئی واز 21 when I got married، اور ارینج میرج تھی، میری فیملی میں تھی. اور اب ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں. تو جو میرا بیٹا ہے اب وہ 10 سال کا ہے، ماشاءاللہ وہ بڑا ہو گیا. تو سب کچھ بہت جلدی ہوا ہے. شادی جلدی ہوئی، سیاست میں جلدی آئے، MP بھی جلدی بنے، اور وزارت بھی جب ملی، اور اس وقت میں 30 سال کا تھا. تو آئی واز ینگسٹ ان دا کیبنٹ ان پنجاب. یہ بھی ایک آنر کی بات ہے، اور بس اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ وقت سے سب کچھ بہت جلدی ہوا. کوئی مصروفیت جو ہابیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں آپ کی؟ ہیں مطلب میوزک پسند کرتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں؟ میوزک شروع سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور لیکن وہ بھی موڈ سوئنگز پہ میوزک ڈپینڈ کرتا ہے. ہر میوزک کا ایک اپنا وقت ہے. ایک وقت میں آپ کو کلاسک اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں آپ کو پیٹریوٹک جو نغمے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں، وہ بھی بہت اپیل کرتے ہیں ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی. اور پھر جو صوفیانہ کلام ہے اس کی طرف میری بڑی رغبت ہے. جو ہمارا ٹپکل وسیب کا جو گیت ہیں وہ بھی سنتا ہوں میں، جو ہماری جنگوچی زبان میں ہے، جنگ کی زبان میں. اور صوفیانہ کلام بھی سنتا ہوں. اور یہ موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت آپ کا کیسا میوزک سننے پہ موڈ ہے. لیکن نارملی اب اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا. جب سے پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں تو بس پھر وہ پبلک ڈیلنگ اور پورا دن ہی لوگوں کے ساتھ، اور گاڑی میں بیٹھنا ہے تو اس وقت ٹیلی فونز اتنے زیادہ آپ کے پینڈ ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے رسپونڈ بیک کرنا ہوتا ہے سب کو. لیکن ان پچھلے دنوں میں کچھ ٹائم ملا بڑی دیر کے بعد کوئی اچھے جو ہیں ٹیلی شوز دیکھنے کا یا اچھی موویز دیکھنے کا ان پچھلے دنوں میں دیکھی ہیں. تو فیمیل ایکٹریس میں کون پسند ہے؟ دیکھیں، فیمیل ایکٹریس کی اٹریکشن یا فیمیل ایکٹریس سے ہٹ کے کسی بھی فیمیل کی اٹریکشن، وہ تو ایک اٹس اے نیچرل پروسیس فار اے مین. اب جو کہے کہ مجھے فیمیل اچھی نہیں لگتی تو اٹس ڈاؤٹ فل. تو لیکن ایکٹریس کی جب بات آتی ہے تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ چہرے کا ایک اچھا دکھاوا وہ تو اوبیسلی وہ بھی ایک اپیلنگ چیز ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے. لیکن میرے خیال سے جو رول ہوتا ہے نا، رول میٹرز ان ایکٹنگ، کہ جو اگلا بندہ ہے وہ کیسا رول کیا پلے کر رہا ہے، اینڈ ہاؤ ہی اور شی از ڈیلیورنگ. تو اس میں تو ڈیلیوری میٹرز. اچھا، وہ کرتے ہیں. تو ویسے آپ ماشاءاللہ خوش لباس بھی رہتے ہیں اور خوش شکل بھی ہیں، تو کپڑوں کا انتخاب آپ اپنا خود کرتے ہیں؟ کلرز کی سلیکشن خود کرتے ہیں یا بھابھی ہماری کرتے ہیں؟ کلر اسکیم میری نارملی بڑا، میں تو سادہ کلر جو ہیں نارمل کلرز پہنتا ہوں. بہت زیادہ فنکی ڈریسنگ نہیں کرتا. کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے کلچر کی اور ہمارے وسیب کی جو جھلک ہے وہ میرے کپڑوں میں آئے. تو جو پہننے کی سلیکشن ہے کہ میچنگ ان کنٹراسٹ کیا کرنا ہے وہ میں خود کرتا ہوں. اور کپڑے اب بالکل ہی کم وقت ملتا ہے. کپڑے بس کبھی گھر والے لے لیتے ہیں اور کبھی میں لے لیتا ہوں، وہ ملا جلا ہے. لیکن جو پہننے کی کمبینیشن اور سلیکشن ہے وہ میں خود کرتا ہوں. جب آپ کو وزارت ملی اور آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو کیا دل میں تھا کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں یا انجوائے کریں گے اس وزارت کو لے کے، یا لوگوں کو یا اپنے علاقے کے لیے کچھ بیٹرمنٹ کے لیے سوچیں گے؟ ایک تو جب یہ وزارت ملی تو سب سے پہلے تو جو شکر ہے اس کی
کوئی انتہا نہیں, کوئی لمٹ نہیں کہ اللہ پاک کا اتنا شکر گزار ہوا کہ اللہ پاک نے اس نوعمری میں اتنی بڑا منصب ذمہ داری دیا ہے. تو میں نے اس کو بڑا سیریسلی اور پازیٹیولی لیا. اس کو میں نے ریلیکس یا انجوائے کرنے کے لیے یا عیاشی کے لیے نہیں, اس کو جو ایک نارملی ایک جوانی میں سوچتے ساتھ بندے کے ذہن میں جاتا ہے یا دیکھنے والوں یا سننے والوں کے ذہن میں کہ پتہ نہیں جی وزیر بن گئے ہیں تو کیا عیاشی کریں گے اور کیا کریں گے. اگر آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. آپ کے وسیب کی آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ اپنی کانسٹیچوئنسی سے الیکٹ ہوتے ہیں. پھر آپ کی پارٹی کی, آپ کی حکومت کی اور آپ کے ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ پہ جب آپ کو وزارت کا حلف اٹھاتے ہیں آپ. تو بیسیکلی تو یہ ایک بڑا ذمہ دارانہ کام ہے, اور میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی é کہ میں جو بھی کام کروں ایک تو اس سے کسی عام بندے کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے. اور یہ ہمارے آپ کہہ لیں کہ اخلاقیات اور ہماری جو گرومنگ ہے اس کا بھی شاید یہ حصہ ہے کہ کچھ ایسا کریں جس سے کسی عام بندے کو فائدہ ہو, اور پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلیں اور ذمہ داری سے کریں. وہ پہلے بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ برڈن کافی ہوتا ہے, اور وہ بھی ایسے بندے کے لیے جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آیا ہو, کیونکہ حلقے کے لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے. تو اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ملنے سے اور یہ سب کچھ ملنے سے اس پہ تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے, لیکن بس کوشش کرتے ہیں اور مینیج کر لیتے ہیں. تو اب مستقل بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہیں گے یا آئندہ انتخابات میں کسی اور جماعت سے الیکشن لڑنے کا پلان ہے یا آزاد امیدوار ہی رہیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے تو اپنا سیاسی کیریئر کا جو آغاز ہے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا, اور والنٹیئرلی اس وقت میں نے ٹکٹ لیا تھا. 2014 میں جب میں نے ضمنی الیکشن لڑا تو اس وقت میرا الیکشن لڑنے سے پہلے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کا 850 ووٹ تھا وہاں پہ. مطلب اس وقت تک اتنی نان سیریس ٹکٹ سمجھی جاتی تھی ہمارے علاقے میں. میں نے جب ٹکٹ لیا تو ہمارا ووٹ 46,000 نکلا, تو میں نے تو اس وقت پی ٹی آئی کو سلیکٹ کیا تھا. اگلی الیکشن میں پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹنگ میکنزم میں اگر کوئی فالٹ یا فلا آیا ہے تو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا, اور آزاد جیت کے بھی ہم دوبارہ پھر پی ٹی آئی کے پاس ہی آئے ہیں. تو اٹ شوز دا لائکنگ اینڈ کمٹمنٹ ٹو دا پارٹی. مسلم لیگ نون کا مستقبل آپ کی نظر میں اب کیا ہے؟ دوبارہ برسر اقتدار آئے گی یہ جماعت؟ دیکھیں جی, ان سب کا فیصلہ تو بیسیکلی تو عوام کرتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے. اگر ان 5 سالوں میں ہم کچھ ایسا ڈیلیور کر سکے, یا جو کرائسس ہیں وہ تو عوام بھی دیکھ رہی ہے, کم از کم اگر ان کی سوچ یا امیدوں کے مطابق ڈیلیور نہ ہو سکا اور لیکن اچھا جسچر گیا ہماری طرف سے, کوشش ہماری پازیٹیو رہی ان کی زندگی میں بہتر چینج لانے کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو دیکھتا ہوں کہ آنے والا وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا. اور جو آپ کی اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ کاف جو ہے, ان کے ساتھ اتحاد کس طرح سے چل رہا ہے؟ آپ کی کوارڈینیشن صوبائی لیول پہ کس طرح کی ہے؟ بہتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟ بالکل, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب بڑے منجے ہوئے اور سیانے سیاستدان ہیں, بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اور اسمبلی کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ بڑے اچھے افہام و تفہیم سے ان کو حل کرتے ہیں, اور بالکل ہماری کولیبوریشن بڑی اچھی جا رہی ہے. لیکن یہ وقفے سے پھیلائی جاتی رہتی ہیں ایسی ریومرز کے ان کے الائز ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب, آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, آپ کا ایک فیملی سرکل ہے, تو ایک فیملی میں, ایک گھر میں, میاں بیوی میں, بھائیوں میں, دوستوں میں کبھی کسی بات پہ چھوٹا موٹا اختلاف تو آ سکتا ہے, اور پھر رشتوں کی خوبصورتی یا سمجھداری یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سلجھا لیا جائے. تو میرے خیال سے تو ہمارے ان پچھلے 2 سالوں میں ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز رہے ہیں, اور اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آیا بھی ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سلجھایا گیا. سردار عثمان بزدار صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے آپ کو لگتے ہیں؟ سردار عثمان بزدار, کیونکہ ان کا سربراہی میں ان کا ٹیم ممبر ہونے کے ساتھ 2 سال کا وقت جو ان کے ساتھ گزرا ہے اور ان کی بڑی قربت میں گزرا ہے,
مہربانی بھی کرتے ہیں خاص. تو میں نے تو ان کو ایک بڑا ہی مٹا ہوا, سچا اور صاف انسان پایا کہ ایک دم اتنی اقتدار ان کے پاس آیا, اتنے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ آئی, لیکن ان کے رویے میں اپنے کولیگ سے ڈیل کرتے ہوئے, اپنی جماعت سے, اپنے ایم پی اے سے, اپنے لوگوں سے ڈیل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. بڑی خندہ پیشانی سے بات سنتے ہیں, اس کا کوئی اچھا حل نکالتے ہیں. اور خاص طور پہ ایز اے منسٹر, ایز اے ٹیم ممبر میں ان کا کہوں گا کہ ہمیشہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ پایا. کوئی بھی اچھا انیشیٹو ہے, جب بھی ہم نے ان سے بات کی ہے, جب بھی ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں, اور ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ایک یہ بھی عام تاثر ہے کہ شاید اس میں گروپنگ ہے, 2-3 گروپ ہیں جو کام کرتے ہیں, ان کو وزارتیں ملتی ہیں, ان کے لوگوں کو وزارتیں ملتی ہیں, ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی گروپ نہیں, باتیں. حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہوتا ہے. عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا. دن کے آخر میں لاہور کی شان شاہی قلعہ دورے کے لیے پہنچے. اور وہاں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور میوزیم وزٹ کیا. رائے صاحب، جو قدیمی اثاثہ ہے ہمارا، اس کو محفوظ کرنے کے لیے جیسے یہ شاہی قلعہ ہے، کیا آپ کے اقدامات کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا ڈائریکٹوریٹ آف آرکیولوجی اور اب اس کے بعد ورلڈ سٹی بھی شاہی قلعے کی حد تک، لاہور کی ورلڈ اتھارٹی یہ جو بنی ہے ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور شہر کے اندرون کی حد تک، وہ بھی اپنا بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں سگنیفیکنٹلی جو ہمارا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، پورے پنجاب میں جو بھی ہماری اینٹیکٹیز ایکٹ کے تحت جو ہمارے پرانے مونیومنٹس آرکیولوجی کے پاس آتے ہیں، تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں انٹرنیشنلی بھی اگر آپ کو کوئی ایکسپرٹس بلانے پڑتے ہیں تو وہ بھی بلائے جاتے ہیں۔ اس کا جو میٹیریل اس کو ریسٹور کرنے میں جو یوز ہوتا ہے وہ سارا باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، بڑا باریکی والا اور بڑا یہ ڈیلے کے ساتھ ہونے والا کام ہے، آرام سے ہوتا ہے۔ اور پھر جو ایک سب سے مین چیز اس میں یہ جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کو، اب دیکھیں یہ کتنے 100 سال پرانی عمارتیں ہیں، ان کو نیا نہیں بنانا، ان کی جو پرانی پہچان یا پرانی باقیات ہیں ان کو اسی حالت میں ریسٹور کرنا ہے۔ جو بالکل ڈیمیج ہو گیا پارٹ، اس کو تھوڑی سی سپورٹ کرنی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ رینوویشن ہوتی ہے تو وہ نیا پلاسٹر کر دیں اور نیا رنگ روگن کر دیں، وہ نہیں. کتنے کتنے 100 سال قدیمی یہ جو پتھر کے ٹکڑے اور شیشے کے ٹکڑے اور اس وقت کا جو بریک اینڈ مارٹر ہے، تو اس کو مینیج کرنا یہ جو ہمارے آرٹیزنز ہیں ان کے سر سہرا ہے. اور ہم ابھی انڈر ڈسکشن ہے کہ جو ہمارے کچھ ایسے ماہر رہ گئے ہیں جو ابھی تک یہ کام کرتے ہیں مینا کاری کا اور اس ریسٹوریشن کا، ان کی فیملی میں یا ان کے جو شاگرد ہیں ان کی صورت میں ہم ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام لانچ کر رہے ہیں CDP میں، کہ ہم ان آرٹیزنس کو اسی طرح تربیت دیتے رہیں اور ان کی تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اس کام کو سیکھیں اور وہ بھی کر سکیں. کیونکہ اگر یہ جنریشن کا ایک گیپ آ گیا، یہ جنریشن یہیں پہ کام کرنا، یہ جنریشن جب ختم ہوگی اس کے بعد کون ریسٹور کرے گا اتنے 100 سال پرانے مونومنٹس کو؟ تو یہاں پہ میوزیم بھی ہیں، اس میں بھی بڑی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا ورثہ ہے، تو اس کے لیے بھی کافی چیزیں جو ہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. کوئی شاید بجٹس کا بھی جی نہیں، ہم نے اس کا PC1 بنوا لیا ہے. اس اگلے مالیاتی سال میں میرا پرپوزل ہے، یہ میں نے پچھلے چند ماہ پہلے یہ ان کو ڈائریکشنز دے دی تھی، اس کا انہوں نے سارا ورک شیٹ تیار ہو گئی ہے. اس کی ہم اصل حالت کو ٹھیک رکھتے ہوئے اس کی جو فلورنگ ہے اور اس کے وہ جو کیبنز ہیں ان کی لائٹنگ، ایئر کنڈیشننگ سسٹم، کیونکہ یہ اتنے 100 سال پرانی پینٹنگز اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایک خاص ٹیمپریچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو. تو اس سلسلے میں ہم ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. جو ہمارا یہاں پہ سکھ ایرا کا میوزیم ہے، ہمارا مغل ایرا کا جو گیلری ہے، پرنسس بومبا گیلری ہے، جو ہماری آرمر گیلری ہے، یہاں پہ ان تمام کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں. اچھا، آپ کے پاس یہ وزارت بھی ہے اور یہ شاہی قلعہ بھی آپ کے کنٹرول میں آتا ہے، تو کبھی کبھار آپ یہاں آتے ہیں؟ کبھی موسم اچھا ہو، رات کا وقت ہو، موسیقی سننے کا، یا کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ نہیں، ابھی تک ایسا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن دل کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہو تو آپ کبھی شام کو آ کے ادھر بیٹھیں اور اس کے گرینجور کو انجوائے کریں اور گو بیک ان ٹو دیٹ پاسٹ، اور اس کو آپ فیل کریں کہ ہاؤ دے لیو. اور اصل میں جو اس میں دیکھنے والی چیز ہے وہ بھی فنکاری ہے کہ جو اس وقت کے یہ کام کرنے والے لوگ تھے ان کی کیا اسٹیٹکس تھی، کیا ان کا ٹیسٹ تھا. اور یہ ہماری مسلم آرٹ ہے کہ جروکے، بارہ دریاں اور ڈاٹیں، آرچز، اور جس میں واٹر ایلیمنٹ کا اتنا خیال رکھتے تھے، وہ گرین ایلیمنٹ کا کتنا خیال رکھتے تھے، وینٹیلیشن کا وہ کتنا خیال رکھتے تھے. تو یہ ہماری ایک کلچرل ہسٹری ہے مسلمس کی. بالکل ایسے. اور وہیں موجود میدان میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا.